بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں، جو کہ مجموعی طور پر ایک حدیث میں ایک روایت موجود ہے، اور یہ وصیتیں تقریباً ان کی عدد 10 ہے۔ یہ 10 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور بہت ہی اونچے مقام و مرتبہ والے صحابی کو کیا ہے فرمائی۔ صحابی کا نام معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ روایت مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی وصیت کی، یعنی 10 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت۔ دوسری وصیت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك۔ تیسری وصیت، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔ چوتھی وصیت، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة۔ پانچویں وصیت، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل۔ چھٹی وصیت، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس۔ ساتویں وصیت، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت۔ آٹھویں وصیت، وأنفق على عيالك من طولك۔ نویں وصیت ہے، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا۔ 10ویں اور آخری وصیت، وأخفهم في الله۔ یہ 10 باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کی۔ جیسے کہ حضرت معاذ نے کہا کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ ان 10 وصیتوں کی تشریح اور تفصیل ایک نشست یا ایک ملاقات میں کرنا مشکل ہے، تو اسی لیے محترم ناظرین، کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ان 10 وصیتوں کو ہر ایک نشست میں ایک ایک وصیت کی تشریح اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائے، تاکہ ہم خوب اچھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 باتوں کو اور ان 10 وصیتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرتے ہوئے اور اپنی کوشش کرتے ہوئے ان 10 وصیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کا ہمیں اجر و ثواب حاصل ہو۔ تو حضرات،
معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات یعنی 10 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال کر تمہیں جلا دیا جائے۔ یعنی توحید پر ثابت رہنے کے بنا پر اور شرک نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں اگر قتل کر دیا جائے، اس پر تم راضی رہنا، یہاں تک کہ تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے آگ میں ڈال کر، لیکن تم کبھی شرک نہ کرنا، قتل کے ڈر سے، جلا ڈالنے کے ڈر سے، کسی بات کی ڈر سے تم کبھی شرک نہ کرنا۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تھی، اور وصیت یہ، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ تمہارا قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ شرک کسے کہتے ہیں حضرات؟ شرک کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ربوبیت، الوہیت یا اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اپنی ربوبیت میں تنہا ہے، الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق و رازق ہے، تب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا گیا تو گویا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے ربوبیت میں شرک کیا۔ روزی روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا آپ کو۔ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ زندگی موت دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ اسی لیے ان معاملات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یا یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھنا کہ فلاں روزی روٹی دے سکتا ہے ہمیں یا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوگا۔ تو ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح الوہیت میں بھی، الوہیت یعنی عبادت ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی کرتے ہیں، تو صرف اللہ ہی کی کیا کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ ہے، یہ سب صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے روزہ رکھیں۔
حج ہے، جانور ذبح کرنا ہے، یہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اپنی پیشانی زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ٹکائیں۔ تمام عبادتیں صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا الہ ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ تو اللہ کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی ہیں، جو اللہ کے اسماء حسنی ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو صفات حسنی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو ان اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کا نام ہے، جو خاص نام اللہ کے لیے ہے، اس نام سے ہم کسی اور کو کیا ہے نہ پکاریں۔ اگر کسی اور کو پکارا گیا تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا گیا، اللہ کے ساتھ ہم نے کسی اور کو اس کا پارٹنر بنا لیا۔ تو اسی لیے شرک چاہے کسی بھی قسم کی ہو، ربوبیت میں ہو، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ہمیں اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا اور فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل کو وصیت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، لیکن تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرات، یہ شرک جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے حضرت معاذ کو روکا، یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بلکہ تمام گناہوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑا گناہ اور جرم جو انسان سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا۔ اس لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الذنب اعظم، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم جرم، سب سے بڑا جرم، سب سے خطرناک جرم کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے عظیم جرم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں زندگی نصیب کی، صحت نصیب کی، اب اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا جرم ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم جرم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں کیا ہے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے عظیم جرم کیا ہے، سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ کہیں تمہاری روزی روٹی میں اس کا حصہ مقرر نہ ہو جائے، یعنی اولاد کو کھلانا پلانا پڑے تمہیں، اس ڈر سے تم اپنی اولاد کا قتل کر دو۔ اور یہ چیز جاہلیت میں، پچھلی اقواموں میں، عرب میں پائی جاتی تھی، خاص طور پر بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اسی ڈر سے کہ اسے کھلانا پلانا پڑے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ چھوڑ کر ہمیں جو ہے اس کو کیا رخصت کرنا ہو کسی اور کے حوالے۔ تو اس ڈر سے اپنی اولاد کا قتل کر دینا کہ تمہیں اسے کھلانا پلانا پڑے، یہ بھی ایک دوسرے درجے کا، دوسرے مرتبے کا عظیم گناہ ہے اشراک باللہ کے بعد، کیونکہ کھلانے پلانے کی ذمہ داری
والدین کو نہیں ہے، ہماری اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی کھلائے گا پلائے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہی کھلائے گا پلائے گا، تو ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تیسرا گناہ جو سب سے عظیم ہے وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کیا ہے بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرو۔ نعوذ باللہ، ہمارے پڑوس میں جو ہمارے ہمسائے رہتے ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے، عام طور پر چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، خیر کا معاملہ کریں، اور ان کو ہمارے طرف سے اطمینان رہے کہ ہاں یہ ہمارا پڑوسی ہے، میرے عدمی موجودگی میں میرے بچوں کا، میرے گھر کا، میرے اہل و عیال کا خیال رکھے گا۔ کبھی گھر میں اگر میں موجود نہیں، دور دراز جا چکا ہوں کسی کام سے، تو پڑوسی مدد کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا گیا تو یہ سب سے عظیم گناہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ حضرات کہ سب سے عظیم گناہ، سب سے عظیم جرم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت فرمائے اور کہا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ زیادہ تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی ایک واضح مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور توحید پر ثابت قدم رہنا، اس کی ایک واضح مثال یہ ہے اصحاب اخدود کا قصہ۔ آپ سورہ البروج میں جا کر کے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ کس طرح ایمان کی برکت، ایمان کی بنا پر، توحید کی بنا پر ان کو زندہ جلا دیا گیا، خندقیں کھدوا کر آگ بھڑکائی گئی، اور اس آگ کے اندر خندقوں میں کیا ہے ایمان والوں کو ڈال دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اور مشکل سے مشکل وقت میں انہوں نے شرک نہیں کیا، یہاں تک کہ انہیں قتل یا زندہ کیا ہے آگوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو توحید پر ثبات قدمی سے نوازے، اور مشکل سے مشکل وقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی توحید ہی پر قائم رہنے کی توفیق دے، شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں کیا ہے محفوظ رکھے۔ حضرات، اسی میں ہماری کیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔